تصویر میں نظر آنے والا شخص برطانیہ کے مشہور ترین شیف مارکو پیروائٹ کا بیٹا ہے، جو نشے سمیت ہر برائی میں پڑ چکا تھا۔ علاج کے لیے لاکھوں پاؤنڈ خرچ کر ڈالے لیکن بے سود۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ کر اسلام کی پناہ میں آیا۔ آئیے اس کی زندگی پر ایک مختصر نظر دوڑاتے ہیں۔ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر جنم لیا اور گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ غلط گیدرنگ کی وجہ سے نشہ سمیت مختلف اخلاقی برائیوں میں پڑ گیا۔ وہ صرف 13 سال کی عمر میں منشیات کی لت میں مبتلا ہو گیا۔ مارکو پیروائٹ ٹی وی پروگرام کے بگ برادران کے میزبان اور برطانیہ کے سب سے مشہور شیف ہے۔ یہ برطانیہ کی تاریخ کے پہلے شیف ہے جنہیں 3 بار ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ کئی نامور شیف ان کے شاگرد ہیں۔ مارکو پیروائٹ کے اس بگڑے ہوئے بیٹے کا نام بھی والد کے نام پر ہے، تاہم وہ اپنے نام کے ساتھ جونیئر کا لاحقہ لگاتا ہے۔ اس نے منشیات پر والد کی کتنی دولت اڑائی ہوگی؟ ایک اندازے کے مطابق کم از کم 5 لاکھ پاؤنڈ، جو کہ پاکستانی کرنسی میں 15 کروڑ 86 لاکھ روپے سے زائد بنتی ہے۔ مارکو نے بیٹے کی اصلاح و علاج پر 1 ملین پاؤنڈ یعنی 30 کروڑ روپے خرچ کر ڈالے، مگر مرض ہے کہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ سب مایوس ہو گئے۔ منشیات کے ساتھ مارکو پیروائٹ جونیئر چوری چکاری اور مار داڑی کا بھی عادی تھا۔ ایک سپر مارکیٹ کے سیکورٹی گارڈ سے لڑنے پر اس کو 18 ماہ کی جیل کی سزا ہوئی۔ دوران قید روح و نفس کی اصل غذا و علاج یعنی قرآن کریم کے بارے میں جانکاری ہوئی، اور قرآن مجید نے اس 28 سالہ نوجوان کے ظاہر و باطن کو بدل کے رکھ دیا۔ اب یہ جیل سے نکلا تو نہ صرف ایمان کے نور سے منور ہو چکا تھا، بلکہ ہیروئن جیسی خوفناک نشے سمیت تمام اخلاقی برائیوں سے بھی توبہ طائب ہو چکا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اب مکمل طور پر ایک نیا شخص بن کر نکلا ہوں۔ اب اپنے والد کے لیے درد سر نہیں بلکہ ان کا دست بازو بنوں گا۔ والد کی شاگردی میں انہی کی طرح ماہر شیف بنوں گا۔ برطانوی جریدے کو دیے گئے انٹرویو میں جونیئر کا کہنا تھا کہ والد نے میری اصلاح کی ہر ممکن کوشش کی، 10 لاکھ پاؤنڈ سے زائد رقم خرچ کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، مگر قرآن کریم نے بڑی آسانی سے مجھے اس لعنت سے نجات دلائی۔ قبول اسلام کی خبر بریک ہونے کے بعد برطانوی ذرائع ابلاغ تواتر سے مارکو پیروائٹ جونیئر کے انٹرویوز لے رہے ہیں۔ ایک انٹرویو میں کل اس کا کہنا تھا کہ میں 2 ماہ 5 اسٹار ہوٹل میں پڑا رہتا تھا، ویسٹ لندن کے پوش ترین علاقے میں پیدا ہوا، کیلیفورنیا کے مشہور ہوٹل میں 3 سال گزارے، باپ کی دولت کا کوئی حساب ہی نہیں، بڑا بھائی برطانیہ میں ریسٹورنٹ کی پوری چین کا مالک ہے، بہن کا آکسفورڈ میں اپنا بڑا ریسٹورنٹ ہے، سب ویل سیٹ ہے، لیکن ایک میں نکما نشے کی لعنت میں مبتلا اور پانی کی طرح پیسہ خرچ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے صرف 1 گرام کوکین کے لیے 27,000 پاؤنڈ یعنی پاکستانی 83 لاکھ روپے کی رولیکس کی جو گھڑی تھی وہ صرف 100 پاؤنڈ میں بیچ دی۔ میں 3 سال تک ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی کی تلاش میں اسپینش جزیرے میں مقیم رہا۔ یہ جزیرہ دنیا بھر کے عیاشیوں کا پسندیدہ مقام ہے۔ میں نے ہر قسم کی عیاشی کی، میں بالکل آؤٹ کنٹرول تھا۔ اس عمر میں شاید ہی کسی کے پاس اتنا پیسہ ہو جتنا میرے پاس تھا۔ والد نے 10 لاکھ سے زائد رقم خرچ کی میرے علاج و معالجے کے لیے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن خدا کا کرم ہوا کہ اسلام نے مجھے بچا لیا۔ یہ کایا کیسے پلٹی؟ کہتے ہیں کہ دولت کے نشے میں سپر مارکیٹ کے ایک سیکورٹی گارڈ کو پیٹ ڈالا، مجھے جیل کی سزا ہوئی۔ جیل میں پہلی بار میری مسلمانوں سے ملاقات ہوئی، دیکھا کہ وہ 5 وقت نمازوں کے بڑے پابند ہیں۔ ان کے توسط سے قرآن کریم پڑھنے کا موقع ملا۔ قرآن نے میرے باطن میں انقلاب برپا کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اپنے دین کے لیے کھول دیا۔ اب میں ہر قسم کے نشے سے توبہ کر لی۔ اسلام کی دولت ملنے پر میں بے حد خوش ہوں۔ اس دین فطرت نے شراب سمیت ہر نشے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ نشہ تباہ کن ہے۔ 5 وقت نماز اس لعنت سے باز رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ میں نے جیل میں دیکھا کہ نوجوان لڑکے بڑے اہتمام سے نماز پڑھتے تھے، آپس میں دین و اصلاح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے بڑا متاثر ہوا، اسی وجہ سے میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا جو میری ہدایت کا ذریعہ بنا۔ حق تعالیٰ سے دعا گو کہ وہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے۔
مجھے جرائم و گناہوں سے کنارہ کشی کی قوت سے نواز دے۔ بہرحال یہ تبدیلی اسلام کی برکت سے رونما ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔